الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، شمس الضحى بدر الدجى سر العلا سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. یا اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہیں یا نہ رہیں پر دعا ہے کہ دل کی آگ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. نیک باتوں پر عمل کرنا ہمارا تمہارا کام ہے. یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے. الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے. اللہ رب ذوالجلال مالک ارض و سما خالق کائنات جل مجدہ الکریم دی لا محدود حمد و تعریف. ہدیہ درود و سلام سید الانبیاء شافع روز جزا اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی حسین ناظرین معجبین دل نشین بارگاہ مقدسہ. اللہ کریم ستویں دا دن اج 8 ربیع الثانی دی رات ہے. اللہ کریم 8 ربیع الثانی شریف دی اس مبارک رات دی حاضری اپنی حسین بارگاہ اندر قبول تو منظور فرمائے. اللہ کریم مجھ سمیت جمیع حاضرین دی مغفرت اور بخشش فرمائے. محبت نہ کرو. آباب زی وقار بڑا جی مختصر جی انشاءاللہ حاضری ہونی ہے. تو سا جاگ کے ثبوت دیونا ہے کہ بالکل تو سا ستے ہوئے کریں. اللہ کریم جل مجدہ الکریم دے پاک کلام مقدس دی ایک آیت پاک سورۃ البقرہ چوں تلاوت کی تھی. بڑی معروف و مشہور آیت. خالق فرماندہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرے بندے ہو تو سب میں نو یاد کرو میں توانو یاد کراں گا. یہ توادہ ذوق ہوئے میں توادی بولی ہے اس آیت کا ترجمہ ذرا اور سنا کے میٹھا کر کے کرا. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرے بندے ہو میں نو یاد کرو میں تہاڈی گڈی چار چھوڑاں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے ہو تو سب میں نو یاد کرو تو صحیح. پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما. اللہ رب العزت سے حدیث قدسی اندر ارشاد فرماتا ہے تو سب میں نو تنہا یاد کرو میں توانو یاد کراں گا. تو سب مجمع سے یاد کرو میں فرشتہ دے مجمع یاد کراں گا. فرما تو سب اعلیٰ جماعت سے یاد کرو میں اعلیٰ جماعت ملائکہ سے یاد کراں گا. تو سب میرے بل اقبال اس کے طور کے تا آؤ میری رحمت کے تو جاز ود کے تو آدھا استقبال کر. میرے بندے تو اپنے قدمہ نل میرے چل کے تا میری رحمت تیرا دور کے استقبال کرے گا.
بڑے خوش نصیب حضرات ہو کہ رات کی اس تاریکی اندر جتھے دنیا محفل استراحت اپنے بستروں پہ آرام فرمائے، رب اور رسول دا انتخاب ہے جس میں تو اپنے ذکر واسطے اپنے گھر جمع فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات جل وجہ الکریم دے نیک پاک صاف پاک باز بندے، انہاں ٹردیاں بھی اللہ نو یاد کیتا، انہاں بیٹھدیاں بھی اللہ نو یاد کیتا، انہاں چلدیاں بھی اللہ نو یاد کیتا، بلکہ انجا کام انہاں ستیاں بھی اللہ نو یاد کیتا۔ اس آنکھوں کے قاری صاحب تے جملہ تو ادا عقیدت تے مبنی ہو سکتا ہے، ستیاں بھی اللہ دا ذکر ہو سکتا ہے۔ سونے نبی دی سچی حدیث پڑھ جو پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھے اور پھر جا کے بستر تے سائیں جاوے، پھر فرمایا صبح اٹھی کے بعد جماعت نماز پڑھے، اللہ میرے اس امتی نو پوری رات دی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ یارو اگر ایک خوش نصیب امتی رات نو عشاء دی نماز با جماعت پڑھے اور پھر صبح اٹھی کے فجر دی نماز با جماعت پڑھے، رب اس نو پوری رات دی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جیڑا بندہ کچھ دیر محفل آ کے مالک کائنات کا ذکر کرے بھی صحیح اور اس کا ذکر سنے بھی صحیح، اللہ کریم اس بندے نو پتہ کتنا اجر و ثواب عطا فرما۔ بلکہ تھوڑی توجہ ہوئے تو میں اس تے اگلی دلیل شیخ محقق شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم دے پتر دی گل سنو۔ شیخ احمد سرہندی جنہ جہانگیر دے جہانگیر بادشاہ دے دربار اندر حاکم وقت نو للکاریا، او شیخ احمد سرہندی او فرماندن لوگو اگر میرے تو پوچھنا چاہتے ہو میں تو اگلی گل کرنا کہ اگر کوئی حضور دا غلام ظہر کی نماز پڑھے اور ظہر تو عصر تک سائیں جاوے، فرما ایک اور بندہ ظہر تو عصر تک نفل نماز پڑھتا رہے، فرما میں مجدد الفسانی دے نزدیک یہ سونے والا فرما اس عبادت کرن والے کو ڈھیر اجر و ثواب پا جاندا ہے، کیونکہ اے سمجھ والا حضور دی سنت سمجھ کے ستا ہے کلولہ کیتا ہے اس نے۔ پاک نبی نے فرما دوپہر دا کلولہ کرنا یہ سونے نبی دی سنت ہے، فرما جڑا میری سنت تے عمل کرے سنت کا درجہ نفل نالوں اعلیٰ ہے، وہ چاہے زور تو عصر تک کتنی رکعتاں کیوں نہ پڑھ جاوے، مگر جس مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے آرام فرمایا ہے۔ شیخ مجدد الفسانی احمد سرہندی فاروقی فرما دیں اللہ رب ذوالجلال سونے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے۔ کیوں؟ نفل دا ثواب سنت دا ثواب نفل نالوں ڈھیر ہے۔ پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اللہ رب العالمین دا ذکر کر، مالک کائنات نو تیرا ذکر اتنا پسند ہے، فرماتا ایک بار ذکر کرے گا 70 باری اس میں جواب آئے گا میرے بندے بول بولے میں حاضر ہوں تیرے وقت۔ نزت المجالس اندر شیخ عبد الرحمن الصفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث نقل کی تھی، آپ فرماندے جبریل امین سدرت المنتہا تے جلوہ فروزن، جبریل دا مسکن تے ٹھکانہ کیڑا ہے؟ سدرت المنتہا۔ کیڑی جا؟ سدرت المنتہا، جبریل دا ڈیرہ، میرے آقا دو جہاں فضر کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج فرمایا جبریل سدرہ تو ذرا اگاں بھی پرواز کرنا۔ جبریل امین عرض کیتی آقا اے اگے دریا تجلیاں دا ٹھاٹھا مار دا پیا لگاتار دسدا، اتھوں اگاں دا میرے کل ٹکٹ ہی نہیں لگا لنکرانی اشتہار دسدا، میرے حبیب آگے میں نہیں جا سکتا، سدرہ پر جبریل کی انتہا ہے۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کائنات انسانی کے لوگوں جس مقام پر جبریل کی انتہا ہو جائے
وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے، فلا حضور کے مقام کی ابتدا ہو رہی تو واسطے جبریل پھر سادی دی زبان ترجمہ کیتا کہ اگر یک سرے بوئے برتر برم فروغ تجلا بسولت پرم، میرے آقا اگر ایک وال برابر بھی جبریل صدرہ تو اگا ٹرے، میرے حبیب کو دی قدرت دے انوار تو تجلیات جبریل دے پرانو جلا کے رکھ چھوڑیں۔ حضرت شیخ سلطان العارفین فرمایا جبریل اگر صدیق والی سنگت اختیار کر کے حضور دے نال کر دے، آج جبریل نو ہونا کچھ نہ ہی محبوب دی مائیت ہے۔ اللہ رب جلال جل مندہ الکریم دے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جبریل امین سدرات آرام فرمانے جلوہ فروز نے آواز قدرت سماعت کی تھی کہ اللہ رب جلال دی طرفوں آواز آیا لبیک یا عبدی۔ جبریل امین ورقہ حیرت ڈب کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عرض کی تھی مالک کتنا خوش نصیب ہے او انسان جس تنو یاد کیتا اور تیری بارگاہ سے جواب ملے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ یہ دا مقصد ہے میرے بندے بول میں حاضر ہوں، میرے بندے اپنی حاجت پیش کر میں حاضر ہوں، میرے بندے اپنی تمنا آرزو پیش کر میں حاضر ہوں۔ جبریل امین فرماندن سدرہ کو پرواز کیتا، روئے زمین کے آیا، اس دھرتی تے آ کے کائنات انسانی میں دنیا بھر دے مسیطہ چھان ماریاں میں بندہ کو نہیں ملیا۔ وہ کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جس رب العالمین کو یاد کیتا ہے کہ رب العالمین او بھی آواز کے لبیک یا عبدی فرمائے۔ فرما میں گھوم دیا چل دیا تلاش کر دیا دنیا دے ایک مندر دے وچ پہنچیا، بت پرستی دا مرکز، اگے ایک بت پرست بیٹھا ہے، زبان کو خودے جاری ہے یا سنمی یا سنمی یا سنمی، مالک دی آواز قدرت آئی جبریل ایو بندہ ہے۔ جبریل امین عرض کر دیں یا رب کریم یہ تو اپنے بت کو پکار رہا ہے، بت نو پیا یاد کردا ہے۔ خالق کائنات فرما بالکل ٹھیک ہے جبریل، ایک بت نو پیا یاد کردا ہے، یاد کردیاں یا سنمی کہتے کہتے اس کی زبان کو پھسلی، زبان تل کے آنکھ بیٹھا یا سمدی۔ فرما میں پروردگار نے یا سنمی 70 سال تک پکارن والے اس بت پرستی زبان چوں ارادتن بھی نہیں، غیر ارادی طور پہ، جان بوجھ کے بھی نہیں، نادانستہ طور پہ، رب سمجھ کے بھی نہیں، بلکہ یا سمدی ایک اپنے یا سنمی اپنے بت وچ مگن سی، اپنے بت دے اگے ذکر کر رہی ہے، او دے نام دی تسبیح پہ پڑھ رہی۔ اللہ کریم فرما دی زبان جو پھسلی اس یا سمدی فرما میری رحمت نو جوش آیا، میرا دریائے کرم واجد آیا۔ میں اللہ کریم نے ایک فیصلہ فرمایا اگر 70 سال تک ایک بت کے آگے ایک بندہ یا سنمی کہتا رہے، بت بھلا کی بولے؟ فرمایا کوئی جواب نہ دیوے، میری رحمت کا فیصلہ اے ہویا، پھر اگر ایک واری میرا نام ایدی زبان تے آوے، وجہ ہے جناب میرا نام اس دی زبان تے آوے اور اے میں نو یاد فرماوے اور میری رحمت پر جوش کیوں نہ آوے، پھر صدائے پروردگار کیوں نہ آوے کہ لبیک یا عبدی۔ میں دنیا نو دسنا چاہتا بت چت رب چ فرق ایوے، سنم اور سمت چ فرق ایوے۔ 70 سال تک سنم نو پکار، او بے وفائی اس کوئی نہیں بولنا، فرما سمت نو ایک بار بھی پکار، فرما رحمت الوہیت کا تقاضا ہے، ایک بار جو پکارے گا صدا ایک بار نہیں آئے گا، 70 باری آئے گا۔ بندے بول میرے بندے بول تیری حاجت کیا ہے، پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، ایک قطرہ بخشے مینوں
تو کم بن جاوے میرا اسا رحمت دے چند قطرے لین واسطے آیا نا بالکل پریشان نہیں ہونا میں آخر وال تشریف لے آیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ کریم اپنے کسے بندے نال پیار کردا ہے اور کردا کے نال ہے جڑا او دا ذکر کرے رب کے نال پیار کردا ہے جڑا اس دا فذکرونی اذکرکم میں آج بھی بیٹھیا آدم علیہ السلام تو لے کے آج دے دن تک برادران اسلام جس بندے نے سونے پروردگار کا ذکر کیتا ہے نا مالک کو دا ذکر بچن کدی نہیں دیتا اللہ کریم نے آج بھی انہوں دے ذکر نو جاری اور ساری رکھے ہے داتا علی حجویری دے مزار پہ جاؤ صبح جاؤ تاں قرآن پڑھی نہ پیا دوپہر جاؤ تاں قرآن پڑھی نہ پیا شامی جاؤ تاں قرآن پڑھی نہ پیا بابا فرید دے مزار تے جاؤ صبح جاؤ قرآن پڑھی نہ پیا دوپہر میں جاؤ قرآن پڑھی نہ پیا شام میں جاؤ قرآن پڑھی نہ پیا سید معین الدین چشتی اجمیری دے مزار قرآن تے جاؤ صبح جاؤ قرآن پڑھی نہ پیا شام میں جاؤ قرآن پڑھی نہ پیا وجہ ہے مالک فرماندا فذکرونی اذکرکم تو میں نو یاد کرو میں تمہارو یاد کراں گا میں عالم تخیل عرض کی تھی پروردگار میں پتر صوفیاں دا میرے اللہ عالم تخیل ادنا جا خیال کرنا اللہ کو کتنا یاد کریے تو کتنا یاد کرے گا تیرا ذکر کتنا کریے تو کتنا ذکر کرے گا خالق ایک سال تک تو یاد کریے تو ایک سال ذکر کرے گا مالک 2 سال تک یاد کریے تو 2 سال تک ذکر کرے گا تینوں 10 سال تک یاد کریے تو 10 سال تک ذکر کرے گا تینوں 50 سال تک یاد کریے تو 50 سال تک یاد کرے گا آواز قدرت آئی فرما میرے بندے جتنی تیری حیاتی ہے جتنا تیری زندگی ہے تو میں نو یاد کرتا رہے فرما تو اس دنیا تو جدو ٹر جائے گا میرے واسطے ازلی ابدی حیّن قیومن کوئی طاقت جملہ ہی کو نہیں کہ رب فلاں محدود وقت کے فرما میرے بندے تو کفائے سے ٹر جائے گا میں پھر بھی یاد کروں گا محشر میں اٹھے گا پھر بھی یاد کروں گا بلکہ مصطفیٰ دی شفاعت دے صدقے جدوں تو جنت تشریف لے آئے گا میں رب پھر بھی میں یاد کروں گا رب کس طرح اپنے بندے نو یاد کرتا توجہ ہے جناب دا باجی گان کر تو میں بالکل آخری گل کر رہے ہیں جناب نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ ہے اللہ دے ایک فقیر دی گل سنا کے سلام پڑھ دیں اس کے بعد جناب والا اللہ رب العالمین اپنے بندے نو یاد کس طرح کرتا ہے علی پور دا تاجدار سید جماعت علی محدث علی پوری ساریات و رحمت اللہ تعالی علیہ سید زادہ ہے آل رسول بھی ہے مولا علی المرتضی دی نسل بچوں ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ منصور نظر بھی ہے حیدر کردار کا سچا بسر بھی ہے جناب والا حضرت سیدنا پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری آپ فرما دیں میں اللہ نے حاجری صحابت واسطے بلایا میری عمر سی اس وقت 105 سال 105 سال کی عمر فرما دے تو میں بحری جہاز بیٹھ کے مکہ المکرمہ بل سفر روانہ فرمایا سفر شروع ہویا فرمایا اچانک رستے دے جہاز دے کیپٹن کپتان نے اعلان کیتا جہاز سادہ گھومن گیری پھنس گیا گھومن گیری جان دے ہو جی فرمایا جہاز سادہ پھنس گیا تو میرا تجربہ پہ دستا ہے کہ زندگی نا امید ہو گئے ہیں یہ ہو جائے معاملے سے جہاز بچے ہی کوئی لہذا اللہ توبہ کر لو رب العالمین کو یاد کر لو زندگی بھی کوئی امید کو نہیں جس وقت جہاز دے کیپٹن نے جہاز دے کپتان نے اعلان کیتا اس جہاز دے وچ لوگاں دی چیخاں نکلنی شروع ہو گئیاں کوئی حال دعائی پان لگ پیا کوئی رون لگ پیا کوئی کلمہ شریف پڑھن لگ پیا اسے جہاز دے وچ اسے ملک دا ایک بہت بڑا امیر کبیر بندہ جس دا نام سی سردار نون
اور میں ہی موجود ہوں. جہاز کے کیپٹن دا اے اعلان سنیا, کپتان دا اے اعلان سنیا, میں ہی خوف زدہ ہویا. یک یک میں یاد آیا کہ اس جہاز کے وچ سید زادہ بھی ہے, مولا علی دا پتر بھی ہے, فاطمہ الزہرا دا لال بھی ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچا آل بھی ہے. فرماندن میں اپنی کرسی تو اٹھی کے جس وقت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا, دیکھیا سید زادہ اپنی کرسی دے نال ٹیک لا کے نا اللہ 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 کی تسبیح پہ آپ کو کہا رہا. فرما اللہ اللہ فرما رہے ہیں. میں قدمہ تے ہاتھ رکھ کے رو کے عرض کی تھی, یا حضرت آپ نے جہاز کے کیپٹن کا اعلان نہیں سنا, جہاز طوفان میں گھیر چکا ہے, اتھو نکلن دا ہور رائی پڑی. سید زادہ اپنی زندگی دی فکر کی تھی. فرما زندگی دی اساں کے فکر کرنی ہے, زندگی جیسا کار کی ہے اسے نسانیہ فکر کرنی. حضرت سید پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جناب والا اس وقت سردار نون آتا ہے. میں عرض کی تھی جناب والا رب العالمین دی بارگاہ ہے, پھر کوئی عرضی پیش کی تھی ہے. فرما عرضی دسن دی لوڑ کیڑی ہے, علمہ بحالی حسبی من زمانی. جی میں خلیل اللہ فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اسما خلیل. فرما ابراہیم نبی مصطفیٰ دی امت نو اے سبق دے کے گئے. فرما جدوئی مشکل آوے اپنے مشکل کچھ آم رب بل توجہ فرماؤ نا. حضرت محدث علی پوری فرمانن بے فکر ہو کہ اپنے مقام تے اپنے کرسی تے جا کے سردار صاحب بیٹھ جاؤ. نہ کیا جناب فکر علی گل ہے تو سن فرما رہے ہو بے فکر ہو کے بیٹھ جاؤ. فرما ہاں ہاں وجہ یہ ہے, فرما میں قرآن چ پڑھیا ہے. قرآن چ کی جملے پڑھیں؟ فرما فذکرونی اذکرکم. مالک فرماندا ہے مینوں یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. 105 سال کی عمر تک میں سید زادے نے آل رسول ہو کر اس رب کو یاد کیا ہے. اب دیکھنا چاہتا ہوں وہ اس مشکل میں مجھے یاد بھی رکھتا ہے یا نہیں. سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری آپ کی سیرت دے وچ میں پڑھیا کہ جناب والا ایک جملے آپ کی زبان پہ آمن دی دیر تھی کہ اللہ نے جہاز و طوفان کو جناب والا نجات عطا فرما دیتا. جہاز دے کیپٹن نے اعلان کیتا جہاز سطح سمندر تے بالکل جناب ہموار سطح تے آ چکا ہے, ڈوبن کا خطرہ ٹل چکا ہے. برادران اسلام اللہ رب ذوالجلال دا کلام سچا, سونے نبی دا فرمان سچا. رب فرماندا فذکرونی اذکرکم, مجھے یاد کر کے تا دیکھ میرے بندے. حضور سیدنا غوث الاعظم غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سید عبد القادر جیلانی, چونکہ آپ دا یہ مہینہ ہے غالباً تو انو قاری صاحب ذکر غوث سنایا اس جی ذکر غوث العظم سنایا تا میں اللہ والیاں دا ذکر ہی چھڑیا. جناب والا حضرت غوث العظم ایک کوئی گل سنا کے اللہ دے فقیر دی مصطفیٰ سلام پڑھ رہے ہیں. حضرت غوث العظم فرماندن رب نے مینوں اے مقام کس طرح عطا کیتا, درست العلم حتی سر کو کتبن. فرما میں علم دین مصطفیٰ نو پڑھ پڑھ کے مقام قطبیت پہ بات آج کل ہی بیلی جناب پیر بڑے ربے ڈھیر سارے تو سب ایک میں ایک نو ویکھیا گل ڈھیر سارے من کے ہر انگل دے وچ تین انگوٹھی تو جو ہے جناب تو ہتھاں دے وچ بھی کڑے تے ماشاءاللہ پیراں دے وچ بھی حق یا علی دا ایک نعرہ نہ نیتی تے نہ کدی قضا کیتی. ہاں کہ میں اللہ دا فقیر نہ کہ مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فتویٰ اور فیصلہ اے فرما بھنگ دا ایک قطرہ اگر کسے کنویں
جا گرے کنویں تو پھر کوئی کھیتی کھیت سرسم اور اس سیراب ہوئے فرمایا اس تو فصل اگے وہ فصل پھر جانور کوئی گائے یا بھینس جناب اس گھاس کو کھائے. مولا علی فرماتے میرے نزدیک وہ گھاس بھی حرام ہے. اتنا مردارے فرمائے بھانگا قطرہ اے آدھا نہ نیتی تو نہ میں قضا کی تھی. اللہ کے فقیروں نے جنہاں واسطے رب نے قرآن اعلان کیتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب فرماتا ہے راتی کر زاری روندے نیند اکھاں کی دھوندے فجری کو گناہگار سجیمن سب کو نیوے ہوندے. اے اللہ دے فقیراں دا مزاج ایک اللہ کریم نے انہوں نے عاجزی دا شرف عطا فرمایا. اللہ کریم میری تو آجی سب دی حاضری اپنی عظیم بارگاہ میں قبول تے منظور فرماوے. اولیاء کاملین نال سچی وابستگی نصیب فرماوے. واخر دعوانا